انہ لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے۔ اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا۔ ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا، مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ حدیث نبوی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے۔ آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں، دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے۔ جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا۔ سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے۔ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے۔ تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے۔